بسمی رب الحسین علیہ السلام صلوات۔ نہیں ایسے نہیں، ایک دفعہ مل کے مشترکہ بلند آواز سے صلوات پڑھ دیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت سلطان الاولیاء، عین اللہ، وجہ اللہ، لسان اللہ، ید اللہ، علی ابن ابی طالب علیہ السلام صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اگر آپ سب زحمت نہیں سمجھتے تو صلوات بلند آواز سے پڑھ دیجیے۔ سرکار اگر آپ زحمت نہیں سمجھتے صفِ اعضاء پہ تشریف، ایک ایک قدم آپ آگے آ جائیں بھیا، ایک ایک قدم آپ کوشش کریں کہ صفِ اعضاء پہ آ جائیں۔ بسم اللہ، آ جائیں۔ چلو چلیں، جسے مولا غازی سرکار سے پیار ہے وہ تو ایک قدم آگے آئے نا، باقی بیٹھے رہیں۔ آج ہے اجازت ہے؟ آج جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ شہید منبر حسینی شہید نوید عاشق بی اے صاحب کی برسی کے حوالے سے ہم سب یہاں اکٹھے ہوئے۔ یقیناً ہر ذاکر یہاں پڑھنے والا بانی کی حیثیت سے ہے اور صرف حاضری لگوانا مقصود ہے۔ نوید عاشق بی اے صاحب یہ وہ لوگ ہیں کہ ہم کیا ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں، وہ ہمارے حق میں دعا کر رہے ہیں۔ ان کے درجات مزید بلند مالک فرمائے، یقیناً بلند ہیں بحق جناب سیدہ۔ مالک عمار کی شکل میں جو ان کا بقایا موجود ہے، میرے بھائی کے بخت اقبال میں پاک سیدہ مزید اضافے فرمائے۔ ان کے شاگردان بالخصوص سید محمد علی بخاری صاحب اور دیگر جو بھی ان کے شاگردان یہاں موجود ہیں، مالک ان سب کے بخت اقبال میں ڈھیروں اضافہ فرمائے۔ اجازت ہے آپ سب کی کہ میں اجازت ہے سرکار پڑھنا مجھے صرف 10 سے 15 منٹ ہی ہے، اگر آپ قبول فرما لیں۔ میرے ہوتے 2 عالم دین موجود ہیں، ان کی موجودگی میں زیادہ لمبا میں نہیں پڑھنا چاہتا۔ دنیا حیران ہے، دنیا پریشان ہے کہ یہ کس مٹی کے بنے ہیں ماتمی۔ سرکار توجہ فرمائیے گا، آگے جو بھائی بیٹھے ہیں آپ کی ذمہ داری تھوڑی سی بڑھ جاتی ہے، جو آگے فرنٹ لائن پہ کھڑے ہوں نا۔ سرکار دنیا حیران ہے کہ یہ کس مٹی کے بنے ہیں ماتمی، چھری مارتے ہیں انہیں درد نہیں ہوتا، سر میں کماں مارتے ہیں انہیں تکلیف نہیں ہوتی، ساری ساری رات شب داریوں میں سینہ زنی کرتے ہیں، نہ ان کی دھڑکن بند ہوتی ہے۔ جتنے ہیں میرے لیے کافی ہیں نا، جیو سلامت۔ لوگ حیران ہیں کہ ساری ساری رات شب داریوں میں سینہ زنی کرتے ہیں، نہ ان کی دھڑکن بند ہوتی ہے، نہ انہیں دل کے دورے پڑتے ہیں،
نہ انہیں کوئی تکلیف ہوتی ہے. لوگ کہتے ہیں چلو اتنی بات ٹھیک ہے, یہ شیعہ کچھ ایسا کرتے ہیں جس کے بعد انہیں درد نہیں ہوتی. لوگ کہتے ہیں اس بات نے صرف ہمیں حیران کیا ہے, اگلی بات نے ہمیں پریشان بھی کیا ہے. لوگ کہتے ہیں کون ہے ماتمی, کس مٹی کا بنا ہے ماتمی, یہ کون ہے ماتمی زنجیر اپنی پشت پہ چلاتا ہے, نام حسین کا لے. جیو سلامت رہو. یا الہ سرکار, میں جتنی دیر حسن مصطفیٰ منبر پہ ہے ماتمی پڑھے گا, کچھ چہرے فضائل میں خوش ہوں گے, کچھ چہرے خشک ہوں گے. ہر بندہ ماتمی کے فضائل پہ داد نہیں دے گا, کیونکہ ماتمی کے فضائل پہ صرف وہی داد دیتا ہے جو خود ماتمی ہوتا ہے. میں یہاں منبر حسین پہ موجود ہوں, مجھے اللہ کی وحدانیت کی قسم, قبلہ بیٹھے ان سے تصدیق کروائیے گا, میرا شہزادہ عمار آ گیا ان سے تصدیق کروائیے گا, محمد علی شاہ جی بیٹھے ہیں ان سے تصدیق کروا لیجئے گا. سرکار مجھے اللہ کی وحدانیت, نبی کی رسالت, اپنے پیر علی کی ولایت کی قسم, جوش خطابت میں بات نہیں کر رہا, ہر ماتمی اور ماتمی کے ہاتھ کا انتخاب تیرا 12واں امام خود کرتا ہے. ہمارا اگلا فکرہ پڑھو, اجازت ہے قمر بھائی, اجازت ہے. ہر ماتمی اور ماتمی کے ہاتھ کا انتخاب تیرا 12واں امام خود کرتا ہے. پتہ ہی کیوں؟ کیونکہ حلقہ ماتم میں تیرا 12واں امام چل کے آتا. سلامت رہو. یا اللہم صلی اللہ جیو. جب سٹیج سیکٹری کہہ دینا صدقے, پھر ایک دفعہ گھڑی دیکھنی پڑتی ہے. سرکار آپ بیدار بیٹھے, آپ بے فکر بیٹھے. اچھا یہ کوئی نہ سمجھے کہ ایسے جوش خطابت میں پڑھ کے چلا گیا تیرا 12واں امام آتا ہے. حوالہ سرکار جب چاہو جہاں, لیکن دوں گا تب جب مانگو گے. اب میں بھی تو دیکھوں کہ علی بادشاہ کے, حسین بادشاہ کے ماننے والوں کے فضائل میں کسے کتنی تکلیف ہوتی ہے. ہمارا حق تو بنتا ہے نا ہم دیکھیں. ایک بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں سرکار, آقا سید بحر العلوم. یہ کیا کیا کرتے تھے قمر بھائی, یہ کربلا سے 10 کلومیٹر باہر کھڑے ہوا کرتے تھے. پتہ نہیں اگلی بات پہ کون کتنا لطف لے گا. اب یہاں سے سنگتیں جاتی ہیں نا, اگلی سنگتیں ان کا استقبال کرتی ہیں. یہ عالم دین ہو کے ماتمی سنگت کا استقبال کرتے تھے. ہمیں تو علامہ بھی وہی پسند آتا ہے نا جو پہلے ماتمی ہوتا ہے. یہ ماتمی, جیسے ماتمی سنگتیں مقام دینے جاتی ہیں, ویسے کربلا سے 10 کلومیٹر باہر آقا سید بحر العلوم کھڑے ہوا کرتے تھے. ماتمی سنگتیں روانہ ہوتی تھی. ایک دن ایسے ہی آقا سید بحر العلوم کھڑے ہیں, سامنے سے ماتمی سنگت آ رہی ہے. آقا نے اپنا امامہ اتارا, ابا اتاری اور ماتم کرنا شروع کر دیا. بے ہوش ہو گئے. جب اٹھے ہیں تو شاگردوں نے پوچھا کہ ہوا کیا تھا. اب پتہ نہیں کون کس طرح بات وصول کرے. وہ فرماتے تمہیں پتہ ہی نہیں ماتمی کیا ہے. میں عالم ہو کے یہاں کھڑا ہوں, تیرے وقت کا امام حلقہ ماتم میں کھڑا ہے. جب تیرا ہاتھ اٹھتا ہے نا, جب تو حلقہ ماتم میں آتا ہے, تو یاد رکھا کر کہ جب تیرا ہاتھ اٹھتا ہے اور اٹھ کے تیرے سینے پہ آتا ہے, صرف تیرا ہاتھ نہیں آتا, تیرے 12ویں امام کا ہاتھ تیرے ساتھ آتا ہے. اب ماتمی انسان تب تک نہیں سمجھ سکتا جب تک اسے پتہ ہی نہ چلے ماتم کیا ہے. میں عمار بھائی, قمر بھائی, عزادار بھائی, بڑی ذمہ داری سے گفتگو کرنے لگا.
بڑی ذمہ داری سے میں جملہ امانت آپ کے دینے لگا. ماتم، لوگ کہتے ہیں جی ماتم گناہ ہے، یہی ایک اعتراض لگایا جاتا ہے، ماتم گناہ ہے. میں ممبر حسین پہ کھڑا ہوں، ماتم اردو زبان کا لفظ ہی نہیں ہے، ماتم ماخوذ ہے فارسی سے. اور جو پہلی تعریف ماتم کی آپ کے سپرد کرنے لگا ہوں، ماتم کہتے ہیں کسی گروہ کا بھلائی کے کام میں شامل ہونا. ماتم، لوگ کہتے ہیں ماتم گناہ ہے، میں ممبر حسین پہ کھڑا ہو کے کہہ رہا ہوں، لغت میں ماتم کہتے ہیں کسی قوم کا بھلائی کے کام میں شریک ہونا، شامل ہونا. ماتم اس کیفیت کا نام ہے. پریشان تو نہیں ہو رہے آپ سب ادھر والے بھائی؟ اچھا چلیں، جو مولا حسین بادشاہ کے ماتمی کا فضائل سن کے پریشان ہے نا، اللہ اس کی پریشانی میں اضافہ کرے. ماتم کیا ہے؟ جب عشق میں عاشق عشق کی نہج پہ پہنچ کے خود کی پرواہ کیے بغیر عشق کو خود پہ طاری کر لے. ماتم ہے سرکار، یہ ماتم ہے. چلو ایک اور تعریف، ماتم صرف ایک کیفیت نہیں ہے، ماتم احتجاج ہے اس گنڈا گردی کے خلاف، اس دہشت گردی کے خلاف جو کربلا میں کی گئی. اس کا مطلب بات تو ہمیں سمجھ آ گئی نا کہ دہشت گردوں کو احتجاج اچھے نہیں لگتے. سلامت رہو، آپ آباد رہو، آپ آباد رہو. پاک سیدہ آپ سب کچھ. اب ماتم پہ جلدی میں بات یہیں سمیٹ لوں. رتنم صاحب آ گئے ہیں، ان کی اعلیٰ نوازی کے وہ سرکار پیچھے بیٹھ گئے ہیں. پاک سیدہ آپ کو اپنے حصار میں رکھے. جلدی انہوں نے جب ماتم پہ اعتراضات لگانا شروع کیے تو انہوں نے ماتم پہ دو بڑے اعتراض لگائے. انہوں نے کہا جی ماتم حرام ہے، اور جب ہمارے علماء نے انبار جو ہے ماتم کرنے کی دکھائے، کہتے نہیں اچھا حرام نہیں ہے. ہمارے علماء نے کہا کہ ہر حرام چیز قرآن میں بتائی گئی ہے، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. شراب حرام ہے، جوا حرام ہے، بدکاری حرام. علامہ صاحب اس میں ماتم تو ہے ہی نہیں، اس میں ماتم تو ہے. انہوں نے کہا اچھا چلو ماتم حرام نہیں ہے، ماتم گناہ ہے. اب میری قوم کے بچے کو گناہ کی تعریف پتہ ہے. پہلی تعریف یہ ہے کہ گناہ چھپ کے کیا جاتا ہے. ہم اشتہار چھپاتے ہیں، ذاکر کو بلاتے ہیں، مجمع کو بلاتے ہیں. ہم ماتم چھپا کے نہیں، دکھا کے کرتے. جیو سلامت رہو، پاک سیدہ آپ کو آباد رکھے. دوسری گناہ کی تعریف کیا ہے؟ پہلا کہ چھپ کے کیا جائے. دوسرا، اگر ضمیر زندہ ہے تو ضمیر ملامت کرے گا کہ تو نے گناہ کی. اگر رتی برابر بھی ایمان باقی ہے، ہم تو کل ایمان کے ماننے والے ہیں، اگر رتی برابر بھی ایمان باقی ہے تو انسان کا اندر کہے گا تو نے غلط کیا. مجھے اللہ کی وحدانیت، نبی کی رسالت، اپنے پیر علی کی ولایت کی قسم، صبح سے شام تک حلقہ ماتم میں ماتمی ماتم کرتا گر بھی جائے، نہ ماتمی کی ماں پچھتاتی ہے نہ ماتمی کا باپ. سلامت، شکر کرتے بادشاہ. ماتمی پہ انگلی نہ اٹھانا. پہلے دیکھو کہ ماتمی کا مقام کیا ہے. دعا مانگنی بڑی آسان ہے، خدا کی قسم بڑی آسان ہے دعا مانگنی. ٹوٹی ہوئی انگلیوں سے دعا مانگنا بڑا مشکل ہے. مالک تیری ہائے قبول فرما.
اس ماتمی کو سیدہ نے ٹوٹی ہوئی انگلیوں سے مانگا ہے. ماتمی پہ انگلی نہ اٹھایا کرو یار، ماتمی کا بڑا مقام ہے. حسین بادشاہ آپ کی ہائے قبول فرمائے. ایک کا ایک جملہ مصائب کا، میرا دل ہے کہ اس شہزادی کے مصائب پڑھوں جسے حسین تہجد کی نمازوں میں مانگتا رہا. کم بندوں نے ہائے کی ہے، کم بندوں نے ہائے کی ہے. جب تیرے وقت کا امام سلام بھیجتا ہے نا اس معصومہ پہ، ہم کیا مصائب پڑھیں گے جو تیرے وقت کے امام نے مصائب پڑھا. امام فرماتے ہیں میرا سلام ہو اس معصومہ پہ جس کے رخساروں کی رنگت کربلا سے شام تک مسلسل تبدیل ہوتی رہے. ہائے کرو، کوشش کرو سینے پہ ہاتھ رکھ لو. میرا سلام ہو اس 4 سالہ معصومہ پر جس کے رخساروں کی رنگت کربلا سے شام تک. یہ کوئی عام شہزادی نہیں تھی، یہ وہ بی بی تھی جس کے بارے میں حسین بادشاہ کہا کرتے تھے میرے اللہ مجھے وہ بیٹی عطا کر جس کے بغیر نہ میں رہ سکوں، جو نہ میرے بغیر رہ سکے. بادشاہ حسین فرماتے ہیں مجھے وہ گھر اچھا نہیں لگتا جس میں مجھے میری سکینہ نظر نہ آئے. ایک کا ایک جملہ سنا ہے نا سب نے کہ حسین کی بیٹی محمل سے گری تھی. مجھے اسی منبر کی قسم حسین کی بیٹی ایک دفعہ نہیں گری. ان ظالموں نے بار بار حسین کی بیٹی کو اونٹ سے گرایا ہے. پہلی دفعہ کوشش کرنا ہائے ضرور کرو تیری ہائے بلند ہو جائے. پہلی دفعہ حسین کی بیٹی گری، سیدہ زینب نے کہا میری معصومہ گر گئی ہے. اللہ جانے فوجیوں کے دل میں کیا آیا. انہوں نے کہا سجاد تجھے اجازت ہے، تو جا سکتا ہے، تیری پھوپھی کو اجازت ہے، ڈھونڈ لاؤ اپنی بہن کو. یا کیا دیکھتے ہیں سید سجاد اور سیدہ زینب ایک سائے کے نیچے ایک پردادار بی بی 4 سال کی سکینہ کو لیے بیٹھی ہے. سیدہ زینب کہتی ہیں بی بی تیرا شکریہ، ہم تیرے ممنون، ہم مشکور. یہ بچی سارے رستے نہیں سو سکی، نقاب ہٹا، کہا زینب مجھے پہچان، میں تیری ماں زہرا ہوں. زینب ذرا احتیاط سے لے جانا، ان ظالموں نے میری سکینہ کی پسلیاں توڑ دی ہے اور میری سکینہ سانس نہیں. جعلکم اللہ من ذکر محمد والے محمد بیان فرمائیں گے. علی اشجاع زیدی صاحب کے وہ تشریف لائیں گے اور ذکر محمد والے محمد بیان فرمائیں گے.